تو آپ تو حد سے بھی نیچے چلے گئے. بھائی گونگا آدمی نہ بولے تو اس کی حد یہ ہے کہ وہ نہیں بول رہا ہے, تو آپ کی تو یہ حد نہیں ہے نا, آپ بول تو سکتے ہیں نا. ماشاءاللہ گونگے تو ہیں نہیں, تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ گونگے نہیں جب آپ بولیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حد سے زیادہ تو میری اور آپ کی تو حد ہے, ہر ایک کی حد ہے. بھائی کوئی صبح, کوئی شام, کوئی دن کو, کوئی رات کو, تو یہاں تو حدیں ٹوٹی ہوئی ہیں. بھائی جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے, توجہ نہیں ہے نا آپ کی, سبحان اللہ, جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے, ہم سب مل کر کریں پھر بھی ایک حد تو ہے نا. 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 1 دن, رات, 1 مہینہ, 1 سال, 1 صدی, پھر حد ختم ہو جائے گی. تو وہ کون ہے جب یہ نام آپ کو دیا گیا, اور قرآن میں سے ہے یہ نام. سبحان اللہ. اور یہ بھی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا دوں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال تھا. وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے, کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, شراب اور بدکاری ان کا شیوا تھا, قتل و غارت گری. لیکن میرا اور آپ کا نبی جس ماں کی گود سے جلوہ گر ہوتا ہے نا, اور جس دادا جان کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے, اب بظاہر 500 سال پہلے اس سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے لے کر آپ کی آمد تک جو درمیان میں سینکڑوں سال ہے, ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ عیسائیت یہاں نہیں تھی. یہاں کسی نبی اور رسول کی آمد نہیں تھی. یہاں وہ لوگ رہ رہے تھے جن تک عیسائیت نہیں پہنچی تھی, جن تک یہودیت نہیں پہنچی تھی, جن تک کوئی کتاب نہیں پہنچی تھی. تو فکری طور پر وہ پسماندہ تھے, لیکن آسمانوں پر بھی ایک نام چمک رہا تھا. اور اسی بات پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ناز کر رہے ہیں ہم. اس کائنات کا پہلا انسانی وجود حضرت آدم علیہ السلام, انجیل برنباس کی زبان میں یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں, مولا am I not the first man created? کیا سب سے پہلا انسانی وجود میں نہیں ہوں؟ آواز آئی, ہاں تو ہی تو ہے, پہلا انسانی وجود تو ہی تو ہے. کہا if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name? اگر میں پہلا انسانی وجود ہوں تو وہ کون ہے جس کا نام آسمانوں کی بلندیوں پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا پیارے آدم وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا. تو یہ نام عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے, یہ کلمہ ازل سے جاری ہے. قرآن میں بھی یہ نام موجود ہے. اب بظاہر قرآن کے نزول سے پہلے سیدہ آمنہ کو یہ نام کس نے بتایا ہوگا؟ یا اللہ ان کو زبان ایک دفعہ تو دے دے, اونچی آواز میں ایک دفعہ. یہ دیواریں میرے اور آپ کے ایمان کی گواہ بن جائے. اور فرمائیے, آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ایسے فرقے پیدا ہو گئے اور تم بھی مٹی کے ماتو بن کر بیٹھ گئے اور چلو جی کوئی بات نہیں, فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں لعنت پڑنی چاہیے ایسی بات پر کہ فرقہ واریت کیا ہے. سمجھو کیا ہے فرقہ واریت؟ حقیقت کا اعتراف نہ کرنا یہ فرقہ
فرقہ واریت ہے، شک حقیقت کو جھٹلانا یہ فرقہ واریت ہے۔ ارے کسی کا باپ کا نام کوئی ٹیڑھا لے تو ہم انتقام میں اور انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، جب تک بدلہ نہ لے لیں ہم آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہاں تہمت لگ رہی ہے امام الانبیاء کی ماں پر کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ فرقے ہے نا ایسے نبی کی ماں کے بارے میں، اور میں قرآن سے ایک ریفرنس چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں، آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ تاکہ آپ کو احساس ذمہ داری ہو کہ آپ راہ گزرتے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ یزیدی کوئی اور ہے، ہم حسین والے ہیں، نبی کے عشق پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن سمجھوتے نہیں کر سکتے۔ ہماری پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، ہماری پیری مریدی برائے مصطفیٰ ہے اور برائے خدا ہے۔ اگر مصطفیٰ اور خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر نہ ایسے پیر کی ضرورت ہے نہ ایسے مرید کی ضرورت ہے۔ اور تو پیو دا بدلہ نہیں لیا، وہاں پہ غیرت ہے یاد نہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا میں یہ باتیں کر سکتے ہیں تو وہ غیرت کہاں ہے جو مدینے والے کے نام پر ہمیں آنی چاہیے۔ حضرات محمد اللہ کے رسول ہیں، توجہ رکھیں۔ آپ میں سے کسی کو جلدی تو نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر تھوڑا لیٹ کر لیں تو کوئی سبحان اللہ کیونکہ میں سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہی چلنا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے، جب اپنی نفس کی خواہش کے لیے لیٹ کی جائے تو اجازت نہیں ہے، اور جب اس کی رضا کے لیے کیا جائے کچھ تو یہی سب کچھ دین ہے۔ سبحان اللہ آئیے توجہ دیجئے، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا کہ آپ دوبارہ کسی دن دعوت پر نظر ہی نہ آئے۔ ویسے بھی بوجھ اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا کوئی اٹھا سکتا، لیکن ظاہر ہے آپ سارے کام چھوڑ کے آئے اور بڑے شارٹ نوٹس پر اتنے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے لوگ اشتہار پہلے نکالتے ہیں، بڑی منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، تو آپ تو بڑے محبت والے لوگ ہیں۔ آئیے حضرات، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو آسمانوں میں تو یہ نام گونج ہی رہا تھا، لیکن نہ قرآن نازل ہوا ابھی تک، نہ جبریل نے آ کر کہا، تو پھر یہ نام سیدہ آمنہ کو کس نے بتایا؟ کہنے دو کوئی کنیکشن تو ہے نہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک کیفیت چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ نبوت کا ایمان والے سے وہ رشتہ ہے جو جان کا جسم کے ساتھ ہے، سبحان اللہ بلکہ اولا، جہاں لفظ اولا آ جائے نا تو یہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اب نبی مومن کے لیے جان سے بڑھ کر ہے۔ اب کچھ خواتین کا مقدر جاگا جن کو میرے اور آپ کے نبی نے اپنے حرم کے لیے چنا، جو میرے اور آپ کے نبی کی نکاح میں آ گئی، جنہیں میرے اور آپ کے نبی کا بستر نصیب ہو گیا، صحبت جسمانی نصیب ہو گئی، میرے نبی کے جسم کے ساتھ جن خواتین کا جسم مل گیا جو میرے اور آپ کے نبی کے نکاح میں آ گئیں، جو میرے اور آپ کے نبی کی ازواج بن گئیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ماننے والوں، اگر تم ماننے والے ہو تو پھر نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب جانو، اور تمہیں اعزاز یہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت کی صبح تک کے آنے والے ایمان والوں، یہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں تمہاری مائیں ہیں، انہیں تو نبی کے جسم کی قربت ملی، انہیں تو نبی کی صحبت ملی، انہیں تو نبی کا نکاح ملا۔ اور بتاؤ، جس دامن رحمت میں اور جس بطن اقدس میں نبی نے 9 مہینے گزارے، اس ماں کا کیا بتاؤ۔